یہ جو آج ترقی یافتہ ہے، پھر اس پر بات کریں گے کہ ہمارے کچھ مولوی حضرات ان پڑھ ہوتے ہیں، جاہل ہوتے ہیں، وہ ترقی کو سمجھتے ہیں کہ یوں نہیں ہونا چاہیے، یوں نہیں ہونا چاہیے۔ بھائی ایک فارمولہ یاد رکھنا، کسی چیز کے ایجاد پر اعتراض نہیں ہوتا، اس کے طریقہ استعمال پر بحث ہوتی ہے۔ اس نے غلط استعمال کیا ہے تو غلط ہوگا، صحیح استعمال کیا ہے تو صحیح ہوگا۔ اور یہی باتیں میں ایک عرصے سے کر رہا ہوں کہ ہمارے کم علم، اجٹ، ان پڑھ، جدید علوم سے ناآشنا مولویوں کو سمجھ میں نہیں آ رہی بات۔ موٹر سائیکل کے استعمال پر بحث ہوگی، چوری کے لیے استعمال ہوگا تو غلط ہوگا، مسجد میں جانے کے لیے استعمال ہوگا تو ثواب ہوگا۔ اسی طرح پوری دنیا کی چیزیں ہیں، خیر الناس من ینفع الناس، جی لوگوں میں سے بہتر وہ ہے جو دوسرے لوگوں کے لیے فائدہ سوچے۔ دنیاوی معاملات میں ترقی کی اجازت ہے، جو دینی اصول اور ضابطے ہیں اس میں اگر کوئی گڑبڑ کی تو پھر وہ بدعت کی شکل بن جائے گی۔ دین میں اضافے کی یا کمی کی اجازت نہیں ہے، دنیا کے معاملات میں اجازت ہے۔ تو ہوا یہ کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا کہ جاؤ اس کو سمجھاؤ، فرعون کو، بڑا ظالم ہوتا جا رہا ہے، اور اللہ تعالی جو غریبوں پر یہ ظلم کرتا ہے، اللہ فرما رہے ہیں میں نے تمہیں اتنی مہلت دی ہے، پھر بھی ایک موقع دے رہا ہوں کہ سمجھ جاؤ۔ پیغمبر اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے۔ جس جگہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے توریت کلام ملا، اس کو قرآن نے وادی مقدس کہا ہے، اور جس جگہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا قرآن ملا، اس کو مدینہ منورہ کہا جاتا ہے، مکہ معظمہ کہا جاتا ہے۔ اب ان لفظوں پر بھی غور کرنا چاہیے کہ صرف مدینہ کہنا درست نہیں ہے۔ مدینہ عربی میں کہتے ہیں شہر کو، اور یہ بھی ذہن کے اسی کی جمع ہے مدن، مدینہ کی جمع ہے مدن، اس کے معنی ہے بہت سے شہر۔ آئین تذهب انا اذهب الى بلد ملتان، کہاں جا رہے ہو؟ میں ملتان شہر کی طرف جا رہا ہوں۔ آئین تذهب یا اخی کی، یا اخی و یا رفیقی و یا حبیبی، تو جواب میں کہا جائے گا انا اذهب الى مدینۃ ملتان، اسی لیے اس کو کہا جاتا ہے مدینۃ الاولیاء، ولیوں کا شہر۔ تو صرف شہر کو عربی میں مدینہ کہتے ہیں، یہ ذہن میں رکھنا۔ مدینہ 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 کہنا بے لفظ درست نہیں ہے۔ اگر اس مدینے کا نام لینا ہے پھر مدینہ منورہ کہیں، مدینہ طیبہ کہیں، مدینۃ النبی کہیں۔ مدینۃ النبی نبی کا شہر، مدینہ منورہ روشن شہر، مدینہ طیبہ پاک شہر۔ خیر سمجھایا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اور نرمی سے بات کی، لیکن اس نے الٹا کہا سب کو بلا کے کہ میں تمہارا رب ہوں، انا ربکم الاعلی۔ کیسا پروردگار ہے وہ کہ لوگوں نے دعوے کیے لیکن پھر بھی اللہ نے ان سے رزق نہیں چھینا۔ کتنا بڑا حلم والا ہے میرا اللہ کہ اپنے بندوں کو نہیں چھوڑتا جب تک کوئی بندہ اس کا دروازہ چھوڑ کر شرک نہ کرے۔ اللہ اس وقت ناراض ہوتے ہیں جب اس کا بندہ اس کا دروازہ چھوڑ کر شرک کرتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جب میں الحج بھی ہوں، القیوم بھی ہوں، ہمیشہ زندہ بھی ہوں، ہمیشہ قائم بھی ہوں، پھر تم میرا دروازہ چھوڑ کر اس دروازے پر جا رہے ہو جو ساری کائنات کے محتاج ہیں۔ میں تو کسی کا محتاج نہیں، اس سے مانگو جو کسی کا محتاج نہیں، اس در سے مانگو جس کے در پر مانگنے سے در والا خوش ہوتا ہے۔ خیر موسیٰ علیہ السلام نے سمجھایا نہ سمجھا، وہ غرق ہوا، دریائے نیل میں غرق ہوا۔
ظاہری طور پر تو پانی میں غرق ہوا، لیکن پانی کے بعد آخرت میں جو غرق ہوا وہ آگ میں غرق ہو گیا، جہنم میں چلا گیا۔ پھر وہی پانی جو مفید تھا ان کے لیے باعث غرقی بنا، اس سے پہلے جو قافلہ نکلا پیغمبر کا وہ تو کامیاب ہو گیا۔ پانی تو یہی تھا، دریا تو یہی تھا، پیغمبر اور پیغمبر کا قافلہ کامیاب ہو گیا، پیچھے خود ساختہ جو خدا بنا ہوا تھا وہ اور اس کے حواری غرق ہو گئے۔ آپ کو میری بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ نہیں آئی؟ سوچئے کہ پیغمبر اور پیغمبر کا قافلہ نکل کامیاب ہو گیا پانی۔ بس یہیں سے سمجھنے کی ضرورت ہے، جب موسیٰ علیہ السلام اور اس کا قافلہ دریا سے کامیاب ہو کر چلا گیا، اسی طرح میرا نبی اور میرے نبی کے صحابہ بھی اس دنیا سے کامیاب ہو کر چلے گئے۔ پیچھے جو غرق ہوا وہ کون تھا؟ نافرمان، نہ ماننے والا۔ اب جو غرق ہوگا وہ جو نبی اور نبی کے صحابہ و اہل بیت کو نہیں مانے گا، وہ غرق ہوگا۔ غرقی سے مراد کسی چیز میں غرق ہونا بھی ہے، اور اس سے مراد جہنم میں جانا بھی ہے۔ تو فرعون جو غرق ہوا وہ دونوں اعتبار سے ہوا، دنیاوی اعتبار سے تو پانی میں غرق ہوا، اور اخروی اعتبار سے جہنم میں غرق ہوگا۔ اسی طرح یہ بھی ہے۔ اب ایک چیلنج ہے اللہ کی طرف سے، اور وہ یہ ہے کہ جب یہ غرق ہو گیا، پھر آپ کو پتہ ہے کہ ابھی تک اس کی ممی، وہ ڈیڈ باڈی جو ہے وہ ابھی تک وہ محفوظ ہے فرعون کی، اور بالکل صحیح محفوظ ہے۔ یہ کون تھا؟ جس نے ربوبیت کا دعویٰ کیا تھا، جس نے اللہ کا دعویٰ کیا تھا۔ اور بھی بہت سارے بدبخت ہیں جنہوں نے ربوبیت کے دعوے کیے، بہت ہے، لیکن آپ یہ دیکھیے کہ سارے رب مل کر کیا اس رب فرعون کے جسم میں روح ڈال سکے ہیں؟ یعنی اللہ فرما رہے ہیں روح ڈالنے والا بھی میں ہوں، روح نکالنے والا بھی میں ہوں۔ جب میں روح نکال لیتا ہوں تو جب تک میں نہ ڈالوں کوئی اور نہیں ڈال سکتا، قیامت سے پہلے کوئی نہیں اٹھ سکتا۔ تو اس بات کا جواب دے دیا۔ کیا کہا تھا انہوں نے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا، بتاؤ قیامت کب آئے گی؟ فکس تاریخ بتاؤ۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ قیامت ہے ہمیں پتہ نہ ہو؟ آج کل بھی لوگ کہتے ہیں جی آپ نے جو بات کی ہے آج تک ہم نے نہیں سنی، پہلے تو ایسا نہیں تھا۔ بھئی یہ ضروری تو نہیں ہے کہ تو آپ علم کلی کے مالک ہیں، علم کلی تو اللہ جانتا ہے، اللہ کی ذات کے سوا علم کلی تو کوئی نہیں جانتا، جسے ہم علم غیب کہتے ہیں۔ عالم الغیب صرف اور صرف وہی ہے، اللہ جس کو چاہے جزوی طور پر عطا کرے، اس سے تو انکار نہیں ہے، لیکن عالم بہرحال وہی ہے غیب کا۔ تو کہا کہ ہمیں بتاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سمجھایا، لیکن وہ ضدی بڑے تھے، سمجھتے نہیں تھے۔ صدیاں گزر گئی ہیں، ہمارے بزرگ سمجھا رہے ہیں کہ غیر اللہ کو سجدہ حرام ہے، لیکن جن کے نصیبے میں اللہ کی وحدانیت اور کبریائی نہیں ہے وہ آج بھی غیر اللہ کو سجدے کر رہے ہیں۔ اور دکھ کی بات تو یہ کہ جس جانور کو خود پانی پلاتے ہیں، جس جانور کو خود چارہ ڈالتے ہیں، محرم الحرام میں اسے دلدل بنا کر پھر پوجتے ہیں۔ کبھی نہیں سوچا کہ اللہ نے اشرف المخلوقات تو انسان کو بنایا، یہ تو جانور ہے، نہیں سوچے۔ اس انداز میں اللہ نے جواب دیا۔ ذرا قرآن پر غور کیجیے اب، کہ یہ جو کہتے ہیں کہ جی اللہ پھر کیسے اٹھائے گا، جی ہم تو ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، وہ سوال کیا تھا، مٹی ہو جائیں گے، ریت ہو جائیں گے تو اللہ کیسے اٹھائے گا؟
أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها. ترجمے پر بھی غور کیجئے، آپ الفاظ پر بھی دیکھیے، چونکہ درس ہے اس لیے آپ کی پوری توجہ چاہوں گا۔ اللہ فرما رہے ہیں بھلا تمہارا بنانا مشکل ہے یا آسمان کا؟ آپ جو کہہ رہے ہو کہ مرنے کے بعد کیسے بنائے گا، اللہ کیسے اٹھائے گا، قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ بتاؤ تمہارا بنانا آسان ہے یا آسمان کا؟ ظاہر ہے تمہارا بنانا آسان ہے، آسمان کا بنانا تو مشکل ہے، جس کا کوئی پلر نہیں، کوئی سہارا نہیں، کوئی بانس نہیں ہے، اور میلوں میں، کروڑوں میلوں میں ایسے کھڑا ہے۔ سورہ الرحمن میں آتا ہے یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان۔